میرے بھائیوں میری بہنوں، اس شلوار کرتے میں، اس کوٹ پتلون میں انسان بنوں، یہ انسانیت کی عزت اور کامیابی ہے، یہ اس کی معراج ہے، یہ اس کی بلندی، یہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ ان کو قبر کے کیڑے بھی آسانی سے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ محمود غزنوی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اپنے دور میں، اور 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، اور اس نے 34 سال حکومت کی، اور جس وقت وہ حکمران تھا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور سلطان کا پہلا ٹائٹل محمود غزنوی کو ملا۔ ظاہر شاہ کی حکومت تھی، زلزلہ آیا، اس کا مقبرہ بھی پھٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی، تو انہوں نے قبر کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے ساری کو کھول دیا۔ اللہ اکبر! اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہوئے تھے، نہ علامہ، نہ محدث، نہ مفسر، نہ مولانا، نہ پیر صاحب، نہ شیخ صاحب، نہ حضرت صاحب، بادشاہ! اور تم تو سارے چھوٹے چھوٹے تاجر بیٹھے ہو، بادشاہ، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ۔ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، 1000 سال گزر گئے تھے، اور اس کا ہاتھ سینے پر تھا ایک، اور کفن سینے تک، سینہ کھلا ہوا تھا اور ہاتھ سینے پر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آج ہی اس کو کوئی قبر میں اتار کے گیا ہے۔ ہاتھ لگایا گیا، ہاتھ کو دیکھا گیا تو نرم و نازک، اسے کس چیز نے؟ اللہ اکبر! 34 سال حکومت کرنے والے پر قبر کا کیڑا حملہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکا، آنکھوں دیکھا ساری دنیا میں اس کی خبر پھیلی۔ اللہ کا نبی ہمیں ایسی زندگی دے کر گیا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتے ہیں، قبر میں زندہ رہ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت کا تاج پہن کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اب اس کی رضا کا پروانہ اور ٹائٹل لے کر کامیابی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ انسان بن جائے۔ اس کو پونڈز انسان نہیں بناتے، اس کو ریڑھی انسان نہیں بناتی، اسے ہوائی جہاز انسان نہیں بناتا، اسے بڑی ڈگری انسان نہیں بناتی، اسے خوبصورت شکل انسان نہیں بناتی۔ اس کا دھن، اس کی دولت، اس کا سرمایہ، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی بلندی، اس کی پستی، اس کی گمنامی، اس کی جہالت، اس کی بیماری، اس کا بڑھاپا، اس کی جوانی، یہ تو ظاہر کی چیزیں ہیں۔ یہ انسان بنتا ہے جب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے اور اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اللہ کا بندہ بنے اور نبی کا غلام بنے تو یہ انسان ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں پیغام ہے کہ اللہ سے تعلق بناؤ، محمد رسول اللہ میں پیغام ہے محمدی زندگی اپناؤ، اور اللہ ساری دنیا سے سب سے بڑا بادشاہ۔ آپ لوگ بڑے لوگوں سے تعلق بنانے کے لیے کتنے پیسے لگاتے ہو، کتنی ان کی پارٹیاں کرتے ہو، کتنے ان پر پیسے خرچ کرتے ہو، اور ان کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کرتے ہو کہ ہمارا بھی کہیں کوئی سٹیٹس بن جائے کہ میں نے فلانے صاحب کے ساتھ ڈنر کیا، فوٹو آئے، فوٹو سیشن ہوئے، گھروں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے۔ میں گیا جبوتی، تو وہاں ایک یمنی تاجر تھا، اس کا نام جمیل تھا، تو وہ جبوتی کا سب سے مالدار تاجر تھا۔ میں ملا تو مجھ سے کہنے لگا، شیخ جب میں غریب تھا، ترکھان تھا، ترکھان سے اللہ نے رزق دیا تو پوری جبوتی کا سب سے بڑا تاجر۔ کہا شیخ جب میں غریب تھا تو لوگ خلیل اللہ، اللہ کہہ رہا ہے منکر تو میرا تھا، میں تو 70 سال سے روٹی کھلا رہا تھا، مجھے مانتا ہے نہیں مانتا ہے، یہ میرا اس کا معاملہ ہے، تیرے پاس بھیجا تھا روٹی کھلانے کے لیے، واپس بولا کھانا کھلا، یہ اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ جو اللہ کو مانتا نہیں، تو ماننے والے کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ یا ابن آدم انی لک محبن، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ کہ ہاں تو پتہ نہیں کیا دستور ہے، ہمارے ہاں تو کوئی ملازم اونچ نیچ کرے تو پٹائی بھی ہوتی ہے، گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، بے عزت بھی ہوتا ہے، اور حقیر بھی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں کچھ حقوق ہوں گے ملازموں کے تو شاید ایسا نہ ہوتا ہو۔
تو جس پر ناراضگی ہو لہجہ سخت ہو جاتا ہے، جو خطا کرے، کام میں غلطی کرے، لہجہ شدید ہو جاتا ہے. اور خاصہ ہمارے پنجاب کے ماحول میں بہت زیادہ بے عزت کیا جاتا ہے. میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جس کی ہم صبح سے شام تک نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیں سخت لہجے میں بولنے کی بجائے اے بدماشو، اے ظالمو، اے شرابیو، اے زانیو، اے سود خورو، میں تیار ہوں تمہیں آگ میں ڈالنے کے لیے، یہ لہجہ ہونا چاہیے تھا نا. میں قربان کہتا ہے یا عباد، یا عباد، اے میرے بندو. یا عبادی کے لفظ سے یوں لگتا ہے جیسے آگے اللہ کہنے لگا ہے اے میرے بڑے فرما بردار بندو، نیک پاک متقی بندو، حلال کھانے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، پردہ کرنے والی، تلاوت کرنے والی. یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو. کبھی آپ نے گھر میں سنا ہوگا ماں کہتی ہائے میرا لال، میرا جگر، میرا چاند. اس لفظ میں جو ماں کا پیار ہوتا ہے اس کا کسی لغت میں ترجمہ نہیں، کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں. وہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہائے ماں بڑا قربان ہو کے کہہ رہی میرا جگر، میرا لال. یا عبادی، یا عبادی، اس میں جو اللہ نے محبت بھر دی ہے، رب ذوالجلال کی قسم ایسے شہد کی طرح ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے. اے میرے بندو، 7 ارب انسانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. ہمارے پنجاب میں تو دیہاتی ماحول ہے ہمارا، وہ اپنی حلال اولاد پر غصے ہو کر کہتا تو میرا نطفہ ہی نہیں. ان کانوں نے سنا ہوا ہے. اور ماؤں کو دیکھا ہے جھولیاں اٹھا کے اولاد کے لیے بد دعائیں کرتے. ہمارے علاقے ایک بڑے ذمہ دار، اچھا ہمارا پرانا قدیم تعلق، مجھے کہنے کہ میرا پتر اگج سڑدا پہ ہوئے تو میں نہ آکساں، اللہ سائیاں انہوں بچا. باپ بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے. ان کانوں سے میں نے سنا. اللہ کو حق ہے وہ کہ اوے دوزخی، اوے بدماشو، آؤ تو صحیح میرے گول میں تنوں سدھا کر دے ہونا ہے. کون استقبال کرتا ہے معافی مانگنے والے کا؟ کون استقبال کرتا ہے؟ پہلے ذلیل کرتا ہے پھر معاف کرتا ہے. وہ بھی اس کا جی چاہے. اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جس کو زمین آسمان میں کسی شے کی ضرورت کوئی، بے نیاز. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ، نہ نبیوں کا محتاج، نہ رسولوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج. اگر وہ ناراض ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ہاں بتانے لگا ہوں کیا ہونا چاہیے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الیہ، کوئی مجھے منانے آ رہا ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جب وہ مجھے منانے آئے گا نا تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں گا. اللہ، ایک دفعہ میری ماں، میں اپنے بیٹے کو ایک دو تھپڑ مار دیے. وہ ماں کی نافرمانی نہیں کی، بیٹے کو. مجھے میری اماں ناراض ہو گئی، میں منانے گیا، مجھے کہنے دفع ہو جا میری نظریں تو دور ہو جا بے غیرت. یہ ماں ہے. اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آجا، اتنے گناہ کیے ہیں نا،
आजा, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्फ़े बंदा नवाज में। ये टूटा दिल लेके आ, लोगों के ताने गालियां सुन सुन के आजा आजा आजा, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। आ एक दफा मुझे कह दे कि या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, तो जमीन से लेकर आसमान तक तेरे काली रात की तरह गुनाहों को ऐसे साफ करूंगा कि तेरे बदन पे मच्छर के पर के बराबर गुनाह बाकी ना रहेगा। चल जा मौज कर, किस सखी से तेरा पाला है तुझे क्या खबर। कभी कमाने से फुर्सत हो तो अपने अल्लाह को भी ढूंढो, अपने अल्लाह को भी ढूंढो, वो मन में बसता है, बाहर नहीं अंदर बसता है। दिल दरिया समंदरों डूखे कौन दिना दिया जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हो, वफी अनफुसकुम अफला तुबसरून, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। अंदर में सारे जहान आबाद हैं, अंदर में सब कुछ आबाद है। तो मेरा अल्लाह कह रहा है आजा, क्या करोगे या अल्लाह का तेरे सारी माफ कर दूं और दोस्ती लगा दूंगा। कितनी जल्दी दोस्ती लगाएगा? भाई भाई से नाराज हो जाए ना तो महीनों के बाद जाकर सेटिंग होती, मियाँ बीवी में नाराजगी हो जाए तो कितने दिनों के बाद जाके सेटिंग होती और दिल बराबर होता है। और मेरा अल्लाह नाराज हो तो कितनी जल्दी वो सेटिंग हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश रुक गई तो लोगों ने आके अर्ज़ की हज़रत दुआ फरमाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70,000 आदमियों को लेकर 2 नफल पढ़े और दुआ की। बारिश और धूप और तेज़ हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, हमने तो बारिश मांगी, तूने धूप और तेज़ कर दी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा, ये जो तेरी उम्मत है ना, इसमें एक आदमी है पिछले 40 साल से वो मेरी नाफरमानी कर रहा है और एक दफ़ा भी उसने मुझे याद नहीं किया। जब तक वो इस मजमे में खड़ा है मैं बारिश नहीं करूँगा। उसकी नहुसत इतनी बढ़ चुकी है कि तुम सबकी दुआएं रुक चुकी हैं, उसको निकालो फिर बारिश करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, भाई जो इस किस्म का बंदा है निकल जाओ। उसने यूँ देखा फिर यूँ देखा, कनखियों से दाएं बाएं जब देखा कोई नहीं निकला तो कहने लगा लो खरज तो फफदह तो नफसी, अब अगर आज मैं निकलता हूँ तो जलील होता हूँ और अगर मैं खड़ा रहता हूँ तो बारिश नहीं होती। हाय हाय हाय। अब आप मेरी बात सुन रहे हैं, अब गौर कीजिए। अब ये शख्स जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ है ना, ये अपनी इज्जत बचाने के लिए हुआ है, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं हुआ। अब 2 नंबर किस्म का काम कर रहा है कि मेरी इज्जत रह जाए, तो मेरा अल्लाह उसके साथ क्या कर रहा है ये बताने लगा। देखा फिर कहने लगा अल्लाहुम्मा इन्नी असैतुका 40 सनतन फअमहलतनी, मेरे रब 40 साल मैं तेरी नाफरमानी करता रहा, तू मुझे छुपाता रहा। जी तो कताइबन फक़बल, अब तौबा करता हूँ, अभी भी छुपा ले, अभी भी छुपा ले, मुझे माफ़ कर दे, मुझे सबके सामने रुस्वा न फरमा। 40 साल की नाफरमानी है और मूसा जैसे नबी की दुआ रुकी पड़ी है। कितना को बुरा होगा वो। एकदम हवा का रुख बदला, बादल उठे, बारिश शुरू होगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह, बंदा तो है कि नहीं निकला तो बारिश क्यों हो गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया और जिसकी वजह से रोकी थी उसी की तो फैल होगी। इतनी जल्दी आप दोस्ती लगा सकते हैं किसी के साथ? 4 मिनट किसी से तलक कलामी हो जाए तो 40-40 साल बाद बात नहीं करते हैं। और ये 40 साल की नाफरमानी है और 1 सेकंड में दोस्ती हुई है। और कहां तक दोस्ती हुई है कि जिसकी वजह से रोकी थी उसकी तो फैल हो गई है। या अल्लाह, वो कैसे हो गई? कहा उसने तौबा कर ली, हमने सुलह कर लिया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम।